جو والدین مؤذن کی اذان سن کر سوئے پڑے رہتے ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے ہیں. اور دوسری جو غلطی ہم لوگ کر بیٹھے ہیں، ہم نے خود کو نہیں پہچانا کہ ہم کتنے انمول ہیں. یہ دماغ جتنا استعمال کریں گے اتنا ایکسپینڈ ہوتے جائے گا. ہماری قوم صرف شادیوں میں، کھانے میں، کپڑوں میں، بنگلوز میں، گھروں میں انویسٹ کرتی ہیں. بہترین انویسٹمنٹ یاد رکھیں ایجوکیشن ہے. مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے انجینئر بننا ہے، مجھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے. لیکن یاد رکھیں ہم نے کنٹریبیوٹر بننا ہے، دینے والے ہم نے بننا ہے، لینے والے نہیں بننا ہے. اور جب میں چھتری والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری قوم بنا چھتری کھڑی ہے، میرے پاس کوئی چھتری نہ لائے. جب میری قوم بھیگ رہی ہے تو پھر میں بھی بھیگوں گا اور یاد رکھیں یہ جو ہم بھیگ رہے ہیں، میں ایک بڑی اچھی بات بول کر شروع کرتا ہوں. جو پانی سے نہاتا ہے، آپ لوگ پانی سے نہا رہے نا، جو پانی سے نہاتا ہے وہ کیول لباس بدلتا ہے. جو پانی سے نہاتا ہے وہ کیول لباس بدلتا ہے. جو پسینے سے نہاتا ہے وہ اتہاس بدلتا ہے. ایک انسان سوئمنگ پول میں تیرنے جاتا ہے تو 2 گھنٹے بھیگتا ہے کہ نہیں بھیگتا ہے؟ تو یہ اللہ کی رحمت ہے ماشاءاللہ. ہم نے ڈر کر بھاگنا نہیں ہے. میں 2 گھنٹے، یہ تو نہیں، کچھ نہیں، بہت تیز بارشوں میں کھڑے ہو کر بھیگ کر میں نے لیکچر دیے ہیں ماشاءاللہ. اور میری پیاری بہنیں، میری بہت پیاری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، مائیں ہیں یہاں پر. ایسے کتنی مائیں، کتنی بہنیں بارشوں میں بھیگتے ہوئے کھڑے ہو کر میرے تقریر سنے ہیں ماشاءاللہ. مختصر بات کروں گا، خاموشی اگر آپ اختیار کر لیں تو انشاءاللہ کچھ پیاری باتیں آپ لوگ کے بیچ میں رکھوں گا. اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم میں آؤں گا تو انشاءاللہ بہت اچھا اور بڑا پروگرام ہم لوگ کریں گے انشاءاللہ. حضرت والا کی دعائیں ملیں گی انشاءاللہ اور ہم لوگ بہت بڑے پروگرامز کریں گے. میں ایک بات سب سے پہلے آپ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں. کامیاب ہونے کے لیے محنت ضروری ہے، لیکن یاد رکھیں محنت کے علاوہ دعائیں بہت بڑا ونڈرز کرتی ہیں. آج میں کامیاب ہوں تو صرف محنت کی وجہ سے نہیں ہوں، مجھے دعائیں ملی ہے. سب سے پہلے مجھے بہترین دعا ملی ہے تو میرے ابو جان سے میری دعا ملی ہے مجھے ماشاءاللہ. اس کے بعد علماء دین کی دعائیں ملی ہیں، اس کے بعد اساتذہ کی دعائیں ملی ہیں. میں گلبرگہ والوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. 2017 میں پہلی دفعہ گلبرگہ تشریف لے آیا تھا. سجاد نشین حضرت والا آج یہاں تشریف فرما ہے ماشاءاللہ. کتنے خطاب آپ کو دنیا والوں نے دی ہے. آپ کے ابا حضور ماشاءاللہ اللہ جنت نصیب فرمائے. عزت مآب حضرت خسرو بابا صاحب، آپ نے مجھے 2017 میں فون کیا تھا. ایک میری ویڈیو تھی مدر اور فادر کے ڈیبیٹ پر، وہ قریب 100 ملین ویوز سوشل میڈیا دوسروں کے چینلز پر گئی تھی. آپ نے مجھے فون کر کے پوچھا کہ آپ کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی، بہت پیاری ویڈیو ہے، آپ اتنا اچھا تیار کر رہے ہیں بچوں کو، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کس نے تیار کیا؟ اتنے اچھے لیکچرز دے رہے ہو آپ پرسنالٹی پر، کیریکٹر پر. تو میں نے کہا میرے استاد ڈاکٹر رفیق صاحب ہے. تو حضرت نے فرمایا تھا کہ آپ دونوں سے میں ملنا چاہتا ہوں، آپ گلبرگہ شریف تشریف لے آئے. تو میں پہلی دفعہ آیا، کسی سے ملاقاتیں نہیں ہوئی تھی میری، بہت مصروف تھا میں، میرے ورکشاپ چل رہے تھے. میں سیدھے آیا، حضرت سے ملاقات کی اور واپس حیدرآباد چلا گیا. تو جب میں آیا اس وقت میں سوشل میڈیا پر 2000 فالوورز تھے اور حضرت کی دعائیں ملی. جیسے میں نے بتایا ابو جان سے سلسلہ شروع ہوا، علماء دین
پھر ماشاءاللہ میرے اساتذہ، پھر ماشاءاللہ گلبرگہ شریف میں قدم رکھا، حضرت کی دعائیں ملی۔ اس وقت میں 2000 میرے فالوورز تھے اور آج میرے سوشل میڈیا پیجز پر 12 ملین فالوورز ہیں۔ یہ حضرت کی توجہ تھی، مجھے بلائے میرے استاد کے ساتھ، آپ بھی تشریف فرما تھے اس وقت میں، 1 گھنٹہ بیٹھ کر ماشاءاللہ مجھے اپریشیٹ کیے۔ وہ اپریسیشن نہیں تھا، وہ میرے لیے دعائیں تھی۔ اس وقت میں منور زماں کو سوشل میڈیا پر بہت کم لوگ جانتے تھے۔ یہ دعائیں لینا شروع کریں بزرگان دین سے، اولیاء اکرام سے، قسم خدا کی یہ راکٹ سے بھی تیز عرش تک پہنچتی ہے، اور وہ سفارش سے ہماری کامیابی ہوتی ہے۔ اور یہاں جتنے بھی لوگ تشریف فرما ہیں، ان کے علم میں ایک بات لے آنا چاہتا ہوں۔ انسان 3 چیزوں کا کمبینیشن ہے، 3 چیزوں کا کمبینیشن ہے: جسم، روح، عقل۔ جسم، روح، عقل۔ جب روح نکل جاتی ہے جسم سے تو وہ پھر انسان نہیں ہوتا ہے، وہ مردہ کہلاتا ہے۔ اور جب عقل نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ دیوانہ کہلاتا ہے، پاگل کہلاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ عقل ہمیں دی ہے۔ حضرت سے میں فرما رہا تھا، ہم لوگ 2 بڑے غلطی کر بیٹھے ہیں دنیا میں، ہمارے زندگیوں میں نے بھی کیا اور ہم سب لوگ کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ ہم نے خدا کو نہیں پہچانا۔ خدا کو پہچاننے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ایک ہے، میں اللہ کو جانتا ہوں۔ خدا کو پہچاننے کا مطلب خدا کے عظمت کو پہچاننا، خدا کے رحمت کو پہچاننا، خدا کے برکت کو پہچاننا، خدا کے طاقت کو پہچاننا۔ ہم یہ نہیں پہچانتے ہیں۔ اور خدا کے امتحانوں کو بھی پہچاننا، جو خدا امتحان لیتا نا، آزماتا ہے ہمیں، اسے بھی ہم نے پہچاننا ہے۔ اور دوسری جو غلطی ہم لوگ کر بیٹھے ہیں، ہم نے خود کو نہیں پہچانا کہ ہم کتنے انمول ہیں۔ قسم خدا کی حضرت کے پریزنس میں کہہ رہا ہوں، دنیا میں بکنے والی تمام چیزیں بیچ دیں، وہ پیسہ اکٹھا کر لیں اور ترازو کے ایک پلے میں وہ رقم کو رکھ دیں، اور آپ ایک ترازو کے پلے میں بیٹھیں، اور وہ جو رقم آپ نے کلیکٹ کی ہے وہ پینٹس ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے سامنے۔ آپ اتنے قیمتی ہے۔ اسکول میں ایک ٹیچر ویری گڈ کر کے لکھتی ہے تو بچہ خوش ہو جاتا ہے، اس کی ماں بھی خوش ہو جاتی ہے، فوٹو لے کر ڈی پی رکھتے ہیں اور خاندان میں سرکولیٹ کیا جاتا ہے۔ اور جب ایوارڈز ملتے ہیں، جیسے ماشاءاللہ اسٹینلی انٹرنیشنل اسکول نے مجھے ایوارڈ دیا، حضرت کو ایوارڈ دیا ہے، سجاد نشین صاحب اور ڈاکٹر قدیر صاحب کو ایوارڈ دیا، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے اور انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن ہر انسان کو اللہ نے ایک ایوارڈ دیا ہے۔ آپ کو ایوارڈ دیا ہے، آپ کو ایوارڈ دیا ہے، آپ کو ایوارڈ دیا ہے، ہم سب کو ایوارڈ دیا ہے۔ وہ کیا ایوارڈ دیا ہے؟ اشرف المخلوقات۔ اشرف یعنی اعلیٰ، سپریم، بہترین۔ آپ دیکھیں اللہ نے کتنا بڑا آسمان بنایا، زمین بنائے، چاند بنائے، تارے بنائے، پہاڑ بنائے، پیڑ بنائے، ویلیز بنائے، ریورز بنائے، سمندر بنائے، جانور بنائے، پرندے بنائے، کیڑے بنائے، اور یہ سب بنا کر اللہ کہتا ہے کہ میرا بیسٹ کریشن انسان ہے۔ جیسے آئی فون کو بیسٹ مانا جاتا ہے نا، 20 سال سے آئی فون راج کر رہا ہے دنیا میں، کوئی اس کو کمپیٹ نہیں کر پایا۔ اسی طرح اللہ نے اتنے چیزیں بنائی ہیں، اور وہ بنا کر اللہ کہتا ہے کہ انسان میرا بیسٹ پروڈکٹ ہے۔ افسوس ہم لوگ سمجھ ہی نہیں پائے۔ اللہ نے یہ آنر دیا ہے سب کو، یہ ٹائٹل دیا ہے، ہم نے اپنے عقل کا استعمال نہیں کیا ہے۔ ہم نے اپنے عقل کا استعمال ابھی تک نہیں کیا ہے، ہم نے عقل کا استعمال کرنا ہے۔ میں حضرت والا سے فرما رہا تھا، 5 لاکھ گھنٹے اگر ویڈیو کوئی بندہ شوٹ کرتا ہے، کتنے لاکھ گھنٹے ذرا بولے مجھے؟ 5 لاکھ گھنٹے۔ آپ کے پاس جو فون ہے نا، وہ فون میں 250 GB یا مشکل سے 500 GB یا کسی کے پاس 1 TB ہوتا ہے۔ 5 لاکھ گھنٹے آپ شوٹ کر لے، اور جو ڈیٹا سٹور ہوتا ہے نا، وہ اتنا ڈیٹا ایک انسان کے دماغ میں سٹور کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ بولے، اللہ نے کیسا دماغ دیا ہے۔
5 लाख आवर्स, हमने 0.1% भी अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया है। ये दिमाग जितना इस्तेमाल करेंगे उतना एक्सपैंड होते जाएगा। अल्लाह ने जो पेट दिया है ना, तो अगर कोई खाने वाला बंदा खाना चाहता है तो 1 किलो बिरयानी खा सकता है, 2 किलो बिरयानी खा सकता है। अगर ज़्यादा खा ले he will throw it out, वो वॉमिट कर लेगा, क्योंकि इतनी कैपेसिटी है। जितना आना है उतना ही खाना आता है। दिमाग का साइज इतना है, लेकिन डाटा कितना आ रहा है देखिए। एक इंसान के दिमाग में इतना बड़ा डाटा स्टोर हो सकता है। तो हम अगर इसको सही इस्तेमाल कर ले तो इमेजिन करें कि कितनी बुलंदियों पर हम लोग जा सकते हैं, इस्तेमाल करने वाले बने। और यहाँ पर जितने भी लोग तशरीफ फरमा हैं, मेरी बात गौर से सुन लें। मुनव्वर जमा से 1 लाख दर्जे बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर भी अगर आ जाता है, ये सरजमीन है बंदे नवाज गुलबर्गा में, तो मुनव्वर जमा के प्रोग्राम में अगर कोई नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। अल्लाह रोज़े क़यामत में पूछने वाला नहीं है कि एक बंदा मुनव्वर जमा आया था, आपने उसका लेक्चर क्यों नहीं सुना है। लेकिन रोज़े क़यामत में आप एक एक से अल्लाह पूछेगा, मौज़न की आवाज़ पर आपने लब्बैक क्यों नहीं कहा, आपने मस्जिद क्यों नहीं गया। रोज़ाना 5-5 वक्त अज़ाएं गूंजती है मीनारों से माशाअल्लाह, और कितने वालिदैन सोए पड़े रहते हैं और सुबह 7 बजे जागते हैं और वो तवक्को रखते हैं अल्लाह से कि मेरा बच्चा नेक पैदा हो जाए या फिर मेरा बच्चा नेक हो जाए, कामयाब हो जाए। जो वालिदैन मौज़न की अज़ान सुनकर सोए पड़े रहते हैं, वो अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों वो वालिदैन अपने दिन की शुरुआत गुनाह से शुरू की है। कैसे शुरू किए हैं? गुनाह से। मैं पूरे तजुर्बे से कह रहा हूँ, यहाँ जितने अम्मियाँ हैं, यहाँ जितने फादर्स हैं, 80% फादर्स, 80% मदर्स, इस शहर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे दुनिया वालों की बात कर रहा हूँ, फजर की नमाज में सोए पड़े रहते हैं। आज आहद कर लें, अल्लाह की रहमत बरस रही है, इन बूंदों की कसम इंशाअल्लाह हम लोग फजर की नमाज ज़ाया नहीं करेंगे, क़ज़ा नहीं करेंगे। हमारी शुरुआत किससे होनी चाहिए? नमाज फजर से होनी चाहिए। आप ऐसा शुरू करेंगे इंशाअल्लाह तो बहुत बुलंदियों पर आप लोग जा सकते हैं। और याद रखें, आपका इन्वेस्टमेंट, बेहतरीन जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो एजुकेशन है। लेकिन अफसोस से मैं कहता हूँ कि हमारा जो पैसा जा रहा है वो खाने में जा रहा है, वो कपड़ों में जा रहा है, वो मेकअप में जा रहा है, वो फर्नीचर में जा रहा है, वो बंगलोज में जा रहा है। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट याद रखें एजुकेशन है, एजुकेशन है, एजुकेशन है। लेकिन शादियों में लाखों, एक बाप के अगर 4 बच्चियां हैं, मिनिमम खर्चा तो 10 लाख आता है। गरीब बाप की बात कर रहा हूं मैं, और वो कमाता है सिर्फ 10,000। 10,000 में 10,000 खर्चा हो जाते हैं महीने में। लेकिन 4 बेटियों की अगर उसने शादी करनी है तो 40 लाख, सर के बाल चले जाएंगे, हड्डियों के गुज चले जाएंगे, वो 40 लाख जिंदगी में नहीं कमा सकता है। लेकिन सूद से पैसे लेकर वो शादी करता है। सूद हराम है, सूअर भी हराम है। लेकिन जो सूद से कारोबार करता है या सूद लेकर शादियां करता है या सूद का धंधा करता है, वो अल्लाह से जंग कर रहा होता है। सूअर खाने पर अल्लाह से जंग नहीं कर रहा है, सिर्फ हराम है। लेकिन सूद के पैसों से जो कारोबार कर रहे हैं या उसमें मुलविस है, ये अल्लाह से जंग कर रहे हैं। शादियां बहुत सिंपल करें। अहमदाबाद में मेरा एक लेक्चर हुआ हाल ही में, एक बहुत बड़े ताजिर एक बहुत बड़े फार्म हाउस में मुझे रुकाया और वहां से मुझे जाकर लेक्चर देना था। और फार्म हाउस में मुझसे मुलाकात करने 100-150 लोग आ गए थे और फार्म हाउस के ओनर की हल्के अंदाज में शिकायत कर रहे थे, तंज नहीं कर रहे थे, बहुत हल्के अंदाज में। वो कह रहे थे कि ये ओनर साहब से हम थोड़ा नाराज है। मैंने पूछा भाई क्यों थोड़ा नाराज है? नहीं, इन्होंने हाल ही में अपनी बेटी की शादी की है और इन्होंने पैसे बहुत ज्यादा खर्च दिए। मैंने पूछा भाई कितने करोड़? तो वो लोगों ने कहा कि इन्होंने अपनी बेटी की शादी में 5,000 रुपए खर्चा किया है। कितना खर्चा किया भाई? 5,000। मैंने बोला ये तो बहुत कम है।
وہ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہماری کمیونٹی میں 5,70,000 لوگ ہیں اور ہر بچی کی شادی میں صرف 2,000 کا خرچہ ہوتا ہے. کتنے کا خرچہ ہوتا ہے؟ 2,000. اور یہ پوری کمیونٹی کروڑ پتی بہت بڑے بزنس مین ہیں, صرف 2,000 روپے خرچہ کرتے ہیں شادی میں. میں نے پوچھا بھائی کیا کرتے ہیں 2,000؟ نہیں, وہ دلہے والے عورتیں جو آتی ہیں نا بہو کو لے جانے, تو وہ شربت پلانے کا خرچہ ہوتا ہے. اور یہ حضرت نے فالودہ پلایا تھا, 3,000 فضول خرچ کیے تھے انہوں نے. آپ امیجن کریں کہ ایسی شادیاں اگر ہونے لگے گی, قسم خدا کی ہر گھر سے ایک ڈاکٹر APJ کلام پیدا ہوگا, ہر گھر سے ایک مولانا ابوالکلام آزاد پیدا ہوگا, ہر گھر سے ایک عظیم پریم جی پیدا ہوگا انشاءاللہ. دماغ استعمال کریں, ایجوکیشن میں پیسہ انویسٹ کریں. حضرت والا بخوب جانتے ہیں, فارن میں پڑھ کر آئے ہیں. میرا شہر حیدرآباد کا ایک لڑکا اپنے عقل کا استعمال کیا ہے. بولے کیا کیا ہے؟ عقل کا استعمال کیا ہے, اور سالانہ پیکج پتہ ہے اس کا کتنا ہے؟ 500 کروڑ کماتا ہے. بزنس مین نہیں ہے, ایمپلائی ہے, ایمپلائی. اور وہ CEO ہے ستیا نڈیلا مائکروسافٹ کا. اور ایک چنئی کا بندہ ہے, چنئی کا, تمل ناڈو کا بندہ ہے. عقل کا استعمال کیا اس نے. پتہ بھی ہے اس کا پیکج 1,000 کروڑ ایک سال کماتا ہے, 1,000 کروڑ ایک سال. بزنس مین نہیں ہے, ایمپلائی ہے. اور اس کا نام ہے سندر پچائی. جو گوگل استعمال کرتے ہیں وہ گوگل کا CEO ہے. وہ بندوں نے عقل کا استعمال کیا ہے, اللہ نے بلندیوں پر لے کر گیا ہے. الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ رب عالم کا ہے, یہ 850 کروڑ کا رب ہے. جو بھی بندہ عقل کا استعمال کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اللہ اسے بلندیوں پر لے جاتا ہے. ہماری قوم صرف شادیوں میں, کھانے میں, کپڑوں میں, بنگلوز میں, گھروں میں انویسٹ کرتی ہیں. آج ہم لوگ سمجھ جائیں ہمارا انویسٹمنٹ صرف پڑھائی. شادی کے آپ 30 لاکھ بچ گئے. امیجن کریں کہ وہ 4 بچے 10-10 لاکھ ان کے پڑھائی پر انویسٹ کر لیں. قسم خدا کی وہ 4 بچے 10-10 کروڑ دینے والے بنیں گے, کنٹریبیوٹرز بنیں گے انشاءاللہ. ہم نے کنٹریبیوٹر بننا ہے, اچیور نہیں بننا ہے بھائی. اچیور بننے کے لیے ہم لوگ نہیں آئے, کنٹریبیوٹ بننے کے لیے آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کنٹریبیوٹر اس روئے زمین پر کوئی قدم نہیں رکھا. پھر اس کے بعد جو صحابہ حضرات جو کنٹریبیوٹ کیے ہیں دنیا والوں کو, اس سے بڑا کنٹریبیوشن کسی نے نہیں کیا ہے. آج ہم لوگ اچیومنٹس کے پیچھے بھاگتے ہیں. مجھے ڈاکٹر بننا ہے, مجھے انجینئر بننا ہے, مجھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے. لیکن یاد رکھے ہم نے کنٹریبیوٹر بننا ہے, دینے والے ہم نے بننا ہے, لینے والے نہیں بننا ہے. اور جب دینے والے ہم بنتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریٹرن میں کروڑ درجے واپس انسان کو دیتا ہے. اللہ کے لیے جو بندہ خرچتا ہے, بھلے وہ ٹائم, انرجی, پیسہ, عقل, جو بھی اللہ کے لیے خرچتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کروڑ درجے واپس اسی بندے کو دے دیتا ہے, کیونکہ اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور ایک بات بہت ضروری میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ آپس میں اتفاق نہیں رکھتے ہیں. حسد ایک دوسرے, بھائی کی نہیں جمتی ہے, دوست کی نہیں جمتی ہے. جب ایک دوست کامیاب ہو جاتا ہے, پارٹنرز میں جلن ہوتی ہے, رشتہ داروں میں حسد, بہنوں میں حسد. 2 بہنیں, ایک بہن کو اللہ نے دولت دے دی تو دوسری بہن حسد کرتی ہے. یہ بیماری سے ہم نے نکلنا ہے. یہ دل اللہ نے دیا ہے نا, یہ دل محبت کرنے کے لیے دیا ہے, اللہ نے نفرت کرنے کے لیے نہیں دیا ہے. ہم سب لوگ نماز پڑھتے ہیں. نماز کے لیے شرط کیا ہے؟ وضو ہے. بنا وضو نماز پڑھی آپ نے کبھی؟ نماز کے لیے شرط ہے وضو. لیکن میں کہتا ہوں ایک وضو ایسا بھی ہے جو بنا پانی ہم نے بنانا ہوتا ہے. وضو بنانے سے پہلے اور ایک وضو بنانا ہوتا ہے جس میں پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس وضو میں نیت کی ضرورت ہوتی ہے. ہم نے اللہ سے گفتگو کرنا ہے. کیا گفتگو کرنا ہے؟ یا اللہ تو نے گواہ رہنا ہے, میں میرے دل کی جو گندگی ہے اس کو میں صاف کرتا ہوں. میں اس دل سے کسی کو نفرت نہیں کرتا ہوں, میں نے سب کو معاف کر دیا. یا رب, میرا اس وقت کوئی دشمن نہیں ہے. اتنا دل کو
صاف شفاف کر کے آپ وضو بنائیں, 2 رکعت نماز پڑھیں, قسم خدا کے ایسی دعائیں قبول ہوں گی آپ کے. نماز کے لیے دل کا صاف ہونا بہت ضروری ہے. آج ہم دعائیں ہماری قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ دل میں گندگی ہے. we have poison in our hearts, we have poison in our minds, we need to clean them. اسے صاف کرنے کی ضرورت ہے. اور محبت کا دل ہے, اللہ نے دیا ہے. نفرت سے ہم لوگ دنیا میں جی رہے ہیں اور گندگی سے بھرا ہوا دل, اور اللہ کی بارگاہ میں آپ یہ دل میں پوائزن لے کر نہیں جا سکتے. اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے دل کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے, دل کو نرم رکھنا بہت ضروری ہے. معاف کرنے والا دل ہونا چاہیے آپ لوگ کا. آج ہم لوگ معاف نہیں کرتے ہیں. معاف کرنا, میں اکثر ہمیشہ میرے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں, لوہا جب نرم ہوتا ہے, لوہا جب نرم ہوتا ہے تو اوزار بنتا ہے. سونا جب نرم ہوتا ہے تو زیور بنتا ہے. مٹی جب نرم ہوتی ہے تو کھیت بنتی ہے. اسی طرح جب دل نرم ہوتا ہے تو آدمی نہیں, آدمی وہ انسان بنتا ہے. انسان بننے کے لیے سخت دل سا نہیں چلنے والا ہے. یہ دل نرم ہونا بہت ضروری ہے. آدم سے جو آیا ہے وہ آدمی آیا ہے, اور جو دل کو صاف کیا وہ آدمی نہیں ہے, وہ انسان ہے. ہم نے انسان پہلے بننا ہے, اس کے بعد ڈاکٹرز بنے, انجینئرز بنے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بنے, عالم دین بنے. جو آپ بننا چاہتے ہیں, جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں, وہ ساری چیزیں آپ اچیو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. شرط یہ کہ پہلے آپ انسان بنیں. اور لڑکیوں سے بالخصوص میں ادباً گزارش کرتا ہوں, ہاں جی, یہ لڑکیاں بالخصوص, اور لڑکوں کے نوجوان بچوں سے میں گزارش کرتا ہوں, اور والدین سے میں ایڈریس کرتا ہوں, 10ویں جماعت تک بہت سے بچے شریف ہوتے ہیں اور پابند ہوتے ہیں, والدین سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, ٹیچر سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. جیسا بندہ 10ویں جماعت سے کامیاب ہو کر کالج میں قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلے اس کے بدن پر جو یونیفارم ہوتا ہے, جو 10 سال سے اس نے پہنا ہے, وہ پھینک دے گا. اس پر کلر ڈریس آ جائے گا. اور وہ پیدل سکول جایا کرتا تھا, رکشے پر سکول جایا کرتا تھا, اسے بائک دلائی جاتی ہے. حالانکہ حکومت منع کرتی ہے, حکومت لائسنس نہیں دیتی ہے, گورنمنٹ ڈزنٹ پرمٹ یو ٹو رائڈ اینی بائک, لیکن والد بائک دلاتا ہے, ماں فون دلاتی ہے. 10ویں جماعت میں ماں کہتی ہے کہ بیٹا پڑھ, 10th اگر تو پاس ہو جاتا ہے تجھے میں موبائل دلاؤں گی. باپ کہتا ہے 10th اگر تو اچھے نمبرات سے پاس ہو جاتا ہے میں تجھے بائک دلاؤں گا. تو یہ بائک لے کر, یہ موبائل لے کر, اور یہ کلر ڈریس پہن کر, اور وہ چوہے طواف والی کٹ چلتی ہے آج کل, یہ پورے چھلا لیتے ہیں بال, چوہے جو ہے طواف کر کے بال چلے جاتے, دیکھیے اوپر گھونسلہ ہوتا ہے چڑیوں کا, آ کر انڈے دیتے ہیں. اب یہ حالت میں جب بچہ کالج میں جاتا ہے, قسم خدا کی 90% بچوں کے 11th اور 12th کے بچے 90% بگڑنے والے میں ہوتے ہیں, 10% بننے والوں میں سے ہوتے ہیں. اگر کوئی بچہ 10th پاس کیا ہے اس سال اور وہ کالج میں قدم رکھ رہا ہے, بگڑنے کے کتنے چانسز ہیں؟ 90% بگڑنے کے چانسز ہے, 90% بگڑنے کے چانسز ہیں. کیونکہ یہ خطرناک ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں,